الفریڈ ملر سے مائیکل کی ملاقات اور اس کے بعد آپریشن کے حوالے سے اس کی بتائی گئی باتیں ملر کے لیے انتہائی اہم تھی اور وہ اس بات پر خوش تھا کہ وہ ان کے گروپ میں شامل ہو چکا ہے اور اب جلد ہی وہ کسی مشن کو سر انجام دینے والا ہے، اور جس مشن کے بارے میں اس نے بتایا تھا وہ واقعی اگر مکمل ہو جاتا تو یہودیوں کے لیے اس دنیا کے اندر شاید کوئی ٹھکانہ نہ بچتا۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ کیوالائی اپنے مختصر سے دفتر میں ہیٹر کے سامنے بیٹھا سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اگرچہ نیچے اور اوپر کئی گرم کپڑے پہن رکھے تھے اور ہیٹر بھی جل رہا تھا، مگر اس کے باوجود سردی اس کی ہڈیوں کے گودے تک اترتی جا رہی تھی۔ پھر دفعتاً اسے کھانسی کا دورہ اٹھا اور وہ بڑی مشکل سے اپنے سانس پر قابو پا سکا۔ اس کے خیال میں یا تو سردی میں ہر سال اضافہ ہو رہا تھا یا وہ واقعی بوڑھا ہو گیا تھا۔ کیوالائی سوچ رہا تھا کہ اسے 60ویں سالگرہ پر اپنی عملی زندگی سے ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کباڑ خانے کا کاروبار خاصا منافع بخش ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ورکشاپ بھی بنا رکھی تھی جہاں کباڑ میں خریدی ہوئی مختلف گاڑیوں کے پرزے جوڑ کر قابل استعمال گاڑیاں تیار کی جاتی تھی جو اچھے داموں فروخت بھی ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا نائٹ بزنس بھی ترقی پر تھا، اس کی وجہ سے بھی اس کا ریٹائر ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مزید یہ کہ اس کا اکلوتا بیٹا ایملی ہیروئن کی اسمگلنگ کے جرم میں سزا بھگت رہا تھا۔ اسے بیٹی کی رہائی کا انتظار تھا۔ اس نے اس کو کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایسے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالے جس میں خطرات زیادہ ہوں، لیکن ایملی نے کبھی اس کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کا اپنا کاروبار منشیات کے کاروبار کی طرح زیادہ منافع بخش تھا، لیکن اس میں خطرہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ علاوہ ازیں وہ کبھی کبھار پولیس کے لیے مخبری کرتا رہتا تھا اور پولیس والے بھی اس کے کاروبار سے چشم پوشی کر جاتے تھے۔ کیوالائی کو اچھی طرح یاد تھا کہ 25 سال پہلے جب پہلی مرتبہ اس نے ایک جرمن گینگسٹر کے ہاتھ پہلا پستول بیچا تھا تو اس کی شہرت جنگل کی آگ کی طرح زیر زمین دنیا میں پھیل گئی تھی اور اس کا اسلحہ کا کاروبار خوب چل نکلا تھا۔ ورکشاپ بند ہونے کے بعد رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اس کا اسلحہ کا کاروبار شروع ہو جاتا۔ اس کے گاہک پارکنگ لاٹ سے ذرا آگے شیڈ میں پہنچ جاتے اور 15 منٹ کے اندر اندر اپنی پسند کا پستول یا ریوالور خرید کر رخصت ہو جاتے، اور اگر مال زیادہ خریدنا ہوتا تو اس کے گاہک آدھی رات کے بعد آتے۔ اس کے تھوک کے خریداروں میں زیادہ تعداد آئرش جنونیوں کی تھی جو زیادہ تر M16 آٹومیٹک رائفلیں ہی خریدتے تھے۔ یہ لوگ آدھی رات کے بعد آتے اور ٹرک پر مال لوڈ کر کے چند منٹوں میں رخصت ہو جاتے۔ بالکل اسی طرح اسے مال کی سپلائی بھی ملتی تھی۔ ریمسٹن کے امریکی اڈے کا اسلحہ ٹرکوں کے حساب سے اس کے پاس فروخت ہوتا تھا۔ پولیس کو اگرچہ یہ علم نہیں تھا کہ وہ M16 آٹومیٹک رائفلوں کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی کرتا ہے، تاہم وہ اس کے چھوٹے اسلحہ کے بزنس کے بارے میں پوری طرح آگاہ تھے۔ کیوالائی کتے کو ہڈی ڈالنے کے مصداق پولیس کو کبھی کبھار ایسے جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں اطلاع فراہم کر دیا کرتا تھا جو اس سے غیر معمولی چیزیں خریدنا چاہتے تھے۔ پولیس کی مخبری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پولیس انسپیکٹر پرینی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو وقت سے پہلے جیل سے رہائی دلا دے گا۔ اسے سب سے بڑی فکر اپنے کاروبار کی تھی، حالانکہ اس کے 2 داماد بھی موجود تھے، لیکن وہ ان پر کسی قسم کا اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ باہر شیڈ میں بندھے ہوئے کتے کی غراٹ کی آواز سن کر کیوالائی چونک گیا۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اس نے کھڑکی کے شیشے سے آنکھ لگا دی، لیکن باہر تاریکی میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ سکا تھا۔ اسے باہر کسی کی موجودگی کا یقین تھا، کتا بلا وجہ نہیں بھونک سکتا۔ اس نے گردن پر مفلر لپیٹا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ سردی کی ایک لہر اس کی ہڈیوں کے گودے میں اتر گئی تھی۔ وہ بے اختیار کپ کپا اٹھا۔ کتا اب بھی بھونک رہا تھا۔ اس نے کتے کو خاموش کرانے کے لیے اس کا نام لے کر پکارا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دفعتاً ایک
ایک ہیولا شیڈ سے نکل کر اس کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سرگوشیانہ آواز بھی اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیوالئی، یس، تم کون ہو؟ کیوالئی کی آواز بھی سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ میں کلارے کا دوست ہوں، اسی سرگوشیانہ لہجے میں جواب ملا۔ کلارے کیوالئی کا وہ گاہک تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے اس سے تھوک کے حساب سے آٹومیٹک رائفلیں خریدی تھیں۔ کلارے، لیکن میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا۔ تم یقیناً جانتے ہو، وہی سرگوشی ابری۔ کیا تم اکیلے ہو؟ وہ شخص اگرچہ روانی سے فرانسیسی زبان میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں ہلکا سا غیر مقامی عنصر شامل تھا۔ ہاں، میں اکیلا ہی ہوں، کیوالئی نے جواب دیا۔ اس کے خیال میں وہ بھی کوئی آئرش ہی تھا۔ اندر آ جاؤ، باہر تو بہت سردی ہے۔ اجنبی شیڈ سے نکل کر کیچڑ میں چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ کھلے ہوئے دروازے سے باہر تک پہنچنے والی مدھم سی روشنی میں اس کا ہیولا کچھ واضح ہو گیا تھا۔ ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ ہی کیوالئی کے نتھروں سے شاہ بلوط کے پتے کے سگریٹ کی ناگوار سی بو بھی ٹکرائی تھی۔ وہ شخص ڈھانچے کی طرح پتلا تھا۔ اس نے سیاہ سویٹر اور سیاہ رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ سر پر اپاچی کیپ اور آنکھیں تاریک شیشوں والے چشمے کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ ٹوپی سے جھانکتے ہوئے بالوں کا ہلکا سا سنہری پن نظر آ رہا تھا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے دفتر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں میں شاہ بلوط کے پتے کا سگریٹ دبایا ہوا تھا، جس کی بو بڑی ناگوار سی محسوس ہو رہی تھی۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ کیوالئی نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کلارے کا دوست ہوں۔ اگلے ہفتے وہ یہاں آنے والا ہے۔ اسے کم از کم ایک کریٹ M16 رائفلوں اور R40 ہینڈ گرنیڈز کی ضرورت ہے۔ تم نے اس سے M60 مشین گنوں کا جو وعدہ کیا تھا، مجھے یقین ہے تم نے ان کا انتظام کر لیا ہوگا۔ کیوالئی الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ M60 مشین گنوں کا سودا بڑی رازداری سے ہوا تھا اور اس کا علم اس کے اور کلارے کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ اگرچہ یہ اجنبی اس سودے کے بارے میں جانتا تھا تو یہ یقیناً آئرش دہشت گرد کلارے کا قریبی دوست ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے کلارے پکڑا گیا ہو اور تشدد کے سامنے زبان کھول دی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکا تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اجنبی کی طرف دیکھے بغیر بڑبڑایا۔ کلارے نے کہا تھا کہ اگر اسے گلاسکو میں رکنے کا موقع ملا تو وہ تمہارے لیے گلین ووڈ کی بوتل لے کر آئے گا جو تمہاری ریمی مارٹینی سے کہیں بہتر ہوگی۔ اجنبی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کیوالئی کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی۔ کلارے سے جب اس نے کاروبار شروع کیا تھا، پہلے ہی روز یہ طے کر لیا تھا کہ جو بھی شخص اس کے حوالے سے گفتگو میں کلین ووڈ اور ریمی مارٹینی کے لفظ استعمال کرے گا، اسے کلارے کا آدمی سمجھا جائے گا۔ تم کلارے کے دوست ہو، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اگر تم M60 کے لیے آئے ہو تو سوموار سے پہلے انتظام نہیں ہو سکے گا۔ میں کسی اور چیز کے لیے آیا ہوں۔ اجنبی نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ایسی رائفل کی ضرورت ہے جس پر نہ صرف دوربین فٹ ہو بلکہ سائز میں بھی چھوٹی ہو تاکہ اسے آسانی سے لے جایا جا سکے۔ کیا ادائیگی نقد ہوگی؟ کیوالئی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تب پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تمہیں مانچسٹر اسپیشل دے سکتا ہوں اور اتفاق سے ایک رائفل اس وقت میرے پاس موجود بھی ہے۔ میں نے آج تک ایسا عمدہ ہتھیار نہیں دیکھا۔ بے حد ایکوریٹ نشانہ اور ٹائیگر کو تو بس انگلی کا اشارہ چاہیے، اور اگر تمہیں اس سے چھوٹی رائفل چاہیے تو روگر منی 140 کاربائن کا انتظام ہو سکتا ہے۔ یہ سیمی آٹومیٹک ہے اور اس میں بھی M16 کی طرح 5.56 کے کارتوس استعمال ہوتے ہیں۔ سائز میں یہ 1 میٹر سے بھی کم ہے۔ اسے نہایت آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے۔ نہیں، اجنبی نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ اور چاہیے۔ کیا تم اس کی وضاحت کرو گے؟ کیوالئی کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ اجنبی نے جواب دینے کے بجائے جیب سے ایک تصویر نکال کر کیوالئی کی طرف بڑھا دی۔ کیوالئی نے میز پر رکھی ہوئی موٹے عدسوں والی اینک اٹھا کر ناک پر لگائی اور تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ تصویر میں جو ہتھیار دکھایا گیا تھا
وہ رائفل اور پستول کے درمیان کی کوئی چیز تھی۔ یہ ہتھیار بظاہر لیزر پسٹل سے ملتا جلتا تھا جو آج کل ٹی وی پر دکھائی جانے والی فلموں میں عام طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ اس کا دستہ اور ٹریگر پستول ہی کی طرح تھا، لیکن مختصر سا بیرل شاٹ گن کے بیرل سے ملتا جلتا تھا۔ اس پر ایڈجسٹیبل گن سائٹ بھی لگی ہوئی تھی، لیکن بٹ کے قریب ہی ایک اور چیز دیکھ کر کیولائی چونکے بغیر نہیں رہا تھا۔ یہ تو بولٹ ہے، وہ اجنبی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بولٹ والا پستول میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ XP-100 بولٹ ایکشن پستول ہے جس میں ایک وقت میں صرف ایک گولی استعمال ہوتی ہے، سیاہ لباس والے اجنبی نے بتایا۔ اور اس میں گولی کون سی استعمال ہوتی ہے؟ فائر بال .221۔ میں نے یہ نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہے۔ کیولائی کے لہجے میں حیرت بدستور تھی۔ اس میں 50 گرین کی گولی استعمال ہوتی ہے، اجنبی پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پستول کی قوت رفتار 2650 فٹ فی سیکنڈ ہے، جو کسی بھی پستول کارتوس کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اور اس کی لمبائی کتنی ہے؟ صرف 17 انچ۔ اگر اس پر دوربین فٹ بھی رکھی جائے تو اسے نہایت آسانی کے ساتھ بریف کیس میں لے جایا جا سکتا ہے، اجنبی نے بتایا۔ اور اس کی رینج کیا ہے؟ کیولائی نے اینک اتارتے ہوئے دریافت کیا۔ اگر اسے ٹیلیسکوپک سائٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کی رینج بہت دور تک ہو سکتی ہے۔ کیولائی نے گردن ہلاتے ہوئے تصویر واپس کر دی۔ وہ خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ حیرت انگیز موسیو، وہ اجنبی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ پستول تمہارے لیے کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تم اپنے کاروبار کے لیے 90% ہتھیار ریمسٹن کے امریکی اڈے سے حاصل کرتے ہو، اجنبی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس امریکی اڈے میں 2 فوجی سارجنٹ تمہارے نمک خوار ہیں۔ گزشتہ 10 مہینوں سے اس اڈے کے اسلحہ کے ٹیسٹنگ سینٹر میں اس ہتھیار کا تجرباتی استعمال ہو رہا ہے۔ ریمسٹن کے اسلحہ خانے میں ایسے متعدد پستول موجود ہیں اور وہ اسی سٹور میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے تمہیں M60 مشین گنیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اجنبی نے خاموش ہو کر ٹیلی فون کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی اپنے آدمی کو فون کرو اور منہ مانگی قیمت پر سودا طے کر کے ایک XP-100 پستول کارتوس والا ڈبہ اور لیڈرو FF ٹیلیسکوپ سائٹ کا انتظام کرنے کی ہدایت کرو۔ یہ چیزیں مجھے زیادہ سے زیادہ منگل تک مل جانی چاہیے۔ کیولائی کی کھوپڑی میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ شخص تو اس کے بزنس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ ہتھیار کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے تو خود جا کر کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ وہ قدرے تلخ لہجے میں بولا۔ اس کا انتظام تم کرو۔ اجنبی کے لہجے میں خنجر کی سی کاٹ تھی۔ کلارے، تمہیں M60 کی جو قیمت ادا کرتا ہے میں اس پستول کے لیے اس سے دگنی قیمت ادا کروں گا۔ اس نے جیب سے فرانسیسی نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر کیولائی کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ آدھی رقم ہے، آدھی تمہیں بعد میں ملے گی، لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ بات صرف ہم دونوں میں رہنی چاہیے۔ کیولائی کا دل کانپ اٹھا۔ اجنبی کے لہجے میں ایسی دھمکی تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کلارے کو بھی ہمارے اس سودے کا علم نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ اجنبی نے دہرایا۔ مطمئن رہو، یہ راز میرے سینے تک ہی محدود رہے گا، کیولائی نے نوٹوں کی گڈی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تم منگل کو آ جانا، مجھے امید ہے اس وقت تک تمہاری چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم بلٹ والا پستول کیوں لینا چاہتے ہو؟ اس میں تو بڑا رسک ہوتا ہے، اسے ری لوڈ کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے۔ اگر پہلی گولی نشانے پر نہ بیٹھے تو اس معاملے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی گولی ضائع نہیں جائے گی۔ اجنبی کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، کیولائی آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ مائیکل گورڈن، اجنبی نے رک کر کہا اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور نیچے دیے گئے سرخ بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔